آیا الف لام میم، جہاں بھی حروف مقطعات آئیں گے ان کا معنی ہوگا کہ ان کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں، ان کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں۔ حروف مقطعات آپ جانتے ہیں، چھوٹا سا جو قاعدہ ہے اس کے شروع میں سارے اکٹھے ہیں، الف لام میم، طہ یاسین کاف ہا یا عین صاد حا میم قاف، ٹھیک ہے، عین سین قاف نون، یہ سارے کیا ہیں؟ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کا معنی ہوتا ہے کاٹے ہوئے، ان کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے نا، الف لام میم الگ الگ پڑھے سارے، تو یہ مسئلہ ہے۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ قطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، کیونکہ یہ حروف کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں، الف پھر لام پھر میم۔ پورے قرآن میں 19 سورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں۔ کتنی سورتوں کے شروع میں؟ 19۔ قرآن کی آیات 3 قسم کی ہیں، نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات۔ محکمات اور تیسری مبہمات، تیسری قسم مبہمات۔ اچھا جی، محکمات وہ آیات ہیں جن کا معنی اور مراد متعین ہو۔ اقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز۔ اب صلاۃ کا معنی نماز ہے، تو معنی بھی معلوم ہے اور مراد بھی معلوم ہے۔ صلاۃ کا معنی نماز ہے، اور نماز کیسے پڑھنی ہے ہم سب جانتے ہیں، تو صلاۃ کا معنی بھی معلوم اور مراد بھی معلوم، تو اس کو کہتے ہیں محکمات۔ دوسری ہیں متشابہات۔ متشابہات پھر کچھ ایسے ہیں جس کے معنی کا علم ہے لیکن مراد کا کوئی پتہ نہیں۔ قرآن میں ایک لفظ آتا ہے ید اللہ فوق ایدی، اب ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ید معنی ہوتا ہے ہاتھ، اللہ کا ہاتھ۔ اب ید کا معنی تو ہمیں آتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ ہے، لیکن مراد آتی ہے ہمیں اس کی نہیں آتی۔ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس ایسے لفظوں کو ہم کیا کہیں گے؟ متشابہات۔ ان کے معنی کا ہمیں پتہ ہے لیکن مراد کا پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ اب وجہ کا معنی چہرہ ہے لیکن اللہ کا کیسے چہرہ ہے اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، معنی کا پتہ ہے، مراد کا پتہ نہیں ہے۔ تو جو متقدمین علماء ہیں، علماء کرام گزرے ہیں، وہ ایسے لفظوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی مراد اللہ کے سپرد کر دو لیکن ایمان ان پر رکھنا ہے، تعویلات نہیں کرنی، یہ بات راجح ہے۔ اللہ کا ہاتھ، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، چہرہ ہے، ٹھیک ہے، آنکھ ہے، لیکن کیسے ہے اس کی طرف ہم نہیں جاتے، ٹھیک ہے نا؟ ایمان رکھیں گے اللہ کا ہاتھ ہے، ایمان رکھیں گے، لیکن ہاتھ سے کیا مراد ہے اس کو اللہ کے سپرد کریں گے، اس کی تحقیق میں نہیں پڑھیں گے، یہ راجح بات ہے، ٹھیک ہے؟ متقدمین میں نے لفظ بولا ہے، مراد صحابہ، تابعین اور چاروں ائمہ ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے بعد متأخرین ہوتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، الف لام میم کا معنی ہے اس کی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو جب اس کی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو پھر اللہ نے یہ الفاظ قرآن میں کیوں ذکر کیے؟ 19 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم ہا میم طا سین وغیرہ، 19 سورتوں کے شروع میں۔ جب ان کی مراد کا نبی کو بھی پتہ نہیں، کسی آدمی کو پتہ نہیں، تو پھر اللہ نے کیوں نازل کیے؟ تو اس کا جواب یاد رکھنا کہ خود ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ نے ہر کتاب میں اپنے راز رکھے ہیں، اور قرآن مقدس میں اللہ کے راز حروف مقطعات ہیں۔ بس اللہ کی حکمت ہے، ہمیں اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں نا، تو احکام کچھ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سمجھ آتی ہے، کچھ ایسے احکام ہیں کہ جن کی سمجھ نہیں آتی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑی تھی صفا اور مروہ کے درمیان، جس کو ہم سعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیوں دوڑی تھی آپ سنتے رہتے ہیں، ان کو پانی کی تلاش تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ معصوم بچے تھے، وہ پیاس میں تڑپ رہے تھے، تو یہ دوڑی تھی پانی کو تلاش کرنے کے لیے۔ لیکن جو بندہ عمرہ کرنے جاتا ہے یہ وہاں دوڑتا ہے یا نہیں دوڑتا؟ دوڑ لگاتا ہے ایک مخصوص جگہ پر، تو کیوں دوڑتا ہے؟ ہمیں تو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو دیکھا
حضرت حاجرہ دوڑی تھی تو پانی تلاش کرنا تھا، لیکن ہم کیوں دوڑتے ہیں اس کی حکمت کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ دوسری چھوٹی سی مثال ہے، یہ جو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، پہلے چکروں میں، چند چکروں میں اکڑ کر چلتے ہیں، جس کو رامل کہتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ آئے گا، رامل کہتے ہیں اکڑ کر۔ کیوں چلتے ہیں؟ صحابہ کرام بیمار ہو گئے تھے تو کمزوری کی وجہ سے چل رہے تھے، تو اللہ نے حکم دیا بھی تھوڑا اکڑ کے چلے تاکہ مشرک صحابہ کو کمزور نہ سمجھے۔ اچھا وہ تو اس وجہ سے چلے تھے، ہم کمزور تو نہیں ہوتے، ہم کیوں اکڑ کر چلتے ہیں؟ اس کی حکمت اللہ کو معلوم ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو حروف مقطعات ہیں ان کی مراد اور معنی کا ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ اللہ کے راز ہیں۔ تو احکام کی دو قسم ہیں، حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے۔ تو الف لام میم کا معنی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ جب جانتے ہیں، اس کے مطلب کا کسی کو پتہ نہیں ہے، تو پھر اللہ نے یہ لفظ کیوں نازل کیے؟ اس کی میں نے وجہ بتا دی، اللہ کے راز ہے۔